أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله من كل ذنب ذنب أستغفر الله ذنب وخطيئة وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله صلى الله عليك يا امیر المومنین صدیق اکبر امیر المومنین صدیق اکبر امام المتقین صدیق اکبر امام المتقین خطاب ثانی اثنین اذ ہما میں نبی کے ہم نشین صدیق اکبر نبی کے ہم نشین امیر المومنین امام المتقین صحابہ میں بڑا رتبہ ہے ان کا ہے ایک راز امین صدیق اکبر ہے ایک راز امین صدیق اکبر امیر المومنین امام المتقین فدائے اہل بیت مصطفیٰ تھے رئیس الصادقین صدیق اکبر رئیس الصادقین امیر المومنین امام المتقین مکان جن کا ہے رضوان من اللہ
وہ ہیں جنت مکین صدیق اکبر، وہ ہے جنت مکین صدیق اکبر، امیر المومنین امام المتقین، دم شاکر دل ذاکر سے ہر دم تھے خیر الذاکرین صدیق اکبر، تھے خیر الذاکرین صدیق امیر المومنین امام رسول اللہ کے اول خلیفہ، رسول اللہ کے اول خلیفہ تھے پہلے جانشین صدیق اکبر، تھے پہلے امیر المومنین امام المتقین، ہے محتاج دعا ادنا تمہارا، ہے محتاج دعا ادنا تمہارا، غلام کم ترین صدیق اکبر، غلام کم ترین امیر المومنین امام المتقین اکبر۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، وبارک وسلم علیہ۔ قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے میں آج کی شب خلیفہ اول صحابی رسول نبی اکرم علیہ السلام کے یار غار اور آپ کے رفیق، آپ کے دوست حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قحافہ المعروف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے ذکر میں مشغول ہیں، جن کا ذکر فرشتے بھی کرتے ہوں، جن کا ذکر اللہ کے رسول کرتے رہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا، جن کا ذکر احادیث شریفہ میں آیا، ان کا ذکر ہماری زبان پر آ رہا ہے، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوئی نا، ہم پر ان کا احسان ہوا کہ ہمیں اپنے ذکر کی محفل میں لا کر بٹھایا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ وقت بڑا محدود ہوتا ہے، محدود وقت میں ہمیں محفل کو ختم کرنا ہوتا ہے، ورنہ
جب فضائل پر آئیں تو ہر ایک صحابی کے فضائل ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، روایات سے بھی ثابت ہے. وہ تو شاید ختم نہ ہو، مگر ہمیں جامع بیان، جامع تذکرہ مقصود ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہے عبداللہ، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جو لقب دیا، بلکہ القاب دیے ایک سے زیادہ، آپ اپنے اصل نام سے زیادہ اپنے القاب سے مشہور ہوئے اور کنیت سے مشہور ہوئے. ابی بکر یا ابا بکر یا ابو بکر، یہ آپ کی کنیت ہے. اور اسی سے لوگ آپ کو جانتے ہیں نام سے. عبداللہ سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے. ویسے اگر نام لے لیا جائے عبداللہ بن ابی قحافہ تو بہت سے لوگ نہیں پہچانیں گے، لیکن کہا جائے ابو بکر صدیق، بچہ بچہ پہچان لے گا، کیونکہ مشہور ہو گیا آپ کا یہ نام. مختصر فضائل میں یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے سابقون الاولون میں سے بنایا. سابقون الاولون کا معنی کیا ہے؟ وہ حضرات جن کو اللہ نے سب سے پہلے اسلام کی نعمت عطا فرمائی، یعنی شروع اسلام میں، یعنی کہ دیر سے نہیں. ایک ہوتا ہے نا کافی عرصے کے بعد اسلام قبول کیا، کئی سال کے بعد کیا، نہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تو وہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کو مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کا شرف حاصل ہوا. کبھی کبھی آپ سنیں گے کہ حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے یا اسلام لائے. وہ کس اعتبار سے ہیں؟ وہ لڑکوں میں، یعنی کم سن جن کو کہا جاتا ہو، کم عمر یا بالکل نوجوان، ان میں حضرت مولا علی ہیں پہلے ایمان لانے والے. اسی طرح خواتین میں حضرت خدیجہ ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا. مگر مردوں میں، پورے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابوبکر صدیق ہیں. آپ وہ ہیں کہ آپ کی وجہ سے دوسروں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا. گویا کہ آپ ان کے لیے مشعل راہ بن گئے، مشعل راہ، ہدایت کا ذریعہ بن گئے. دیکھو دوست ہو تو ایسا ہو. دنیا میں ہم کہتے ہیں نا دوستی، وہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے. تو دوست تو وہ ہو جو اچھائی پر لگائے، جو برائی پہ لگائے وہ دوست ہی نہیں ہوتا، تو دشمن ہے. کیوں؟ کہ وہ آپ کو برائی پہ لگا رہا ہے. یہ دوستی کہاں سے ہوئی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی آ جاؤ میرے ساتھ، فلاں برائی میں شامل ہو جاؤ، فلاں گناہ میں شامل ہو جاؤ، میں تمہارا دوست ہوں، تو یہ تو دوستی ہوئی نہیں، یہ تو دشمنی ہوئی. اور اگر کوئی یہ کہے کہ آؤ میرے ساتھ ذکر اللہ میں آ جاؤ، اللہ کی یاد میں آ جاؤ، رسول اللہ کی یاد میں آ جاؤ، صحابہ کی یاد میں آ جاؤ، اہل بیت پاک کی یاد میں آ جاؤ، اولیاء اللہ کی یاد میں آ جاؤ، وہ دوست ہے. کیوں؟ کہ اس کی پہچان ان باتوں سے ہو رہی ہے. تو اسی لیے حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ المرء علی دین خلیلہ، حدیث پاک ہے، المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو فرمایا تم دیکھ لینا کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو، اچھے کو بنا رہے ہو یا معاذ اللہ خدا نخواستہ کسی برے کو بنا رہے ہو. حدیث پاک میں ایک مثال دی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر کوئی عطار سے دوستی کرے، یعنی عطر بیچنے والے سے، خوشبو بیچنے والے سے، خوشبو کے دکاندار سے، تو فرمایا اس کو خوشبو ملے گی. اگر نہ بھی خریدے، دکان پر جا کر خالی کھڑا ہو جائے تو خوشبو آ جائے گی نا. سمجھ آ رہی نا یہ بات؟ تو آپ کسی دکان پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، پرفیوم کی دکان پر، عطر فروش کی دکان پہ، ایک پائی کا بھی عطر نہ خریدو، لیکن جتنی دیر آپ کھڑے رہو گے خوشبو میں بسے رہو گے. اور حدیث میں فرمایا اگر تم لوہار کی دکان پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، لوہار کی بھٹی کے پاس، تو خطرہ ہے کہ تمہارے کپڑے جل جائیں آگ سے، کیونکہ وہاں تو آگ کا کام ہوتا ہے نا. دیکھا نہیں آپ نے کہیں ویلڈنگ کی دکان پہ کیا ہوتا ہے؟ ویلڈر سارا دن کیا ہوتا ہے وہاں؟ آگ. تو حضور نے مثال دی کہ اگر لوہار کی دکان پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ گے، لوہار کے پاس، تو خطرہ ہے کہ تم جل جاؤ گے. تو اس لیے دیکھو کہ تم دوستی کس سے کر رہے ہو. یہ بات سے بات آئی تو میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے یہاں یہی تو ایک خوبی ہے الحمدللہ کہ دوران گفتگو عقائد، علم اور عمل کا پتہ چلتا رہتا ہے، تعلیم کا پتہ چلتا ہے، پوائنٹ کی بات معلوم ہو جاتی. تو پوائنٹ کی بات یہ معلوم ہوئی کہ دوستی دیکھ کر کرنا ہے، ورنہ اکیلے رہو، کم از کم نقصان تو نہیں ہوگا. اکیلے رہنے میں نقصان نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ بچے رہو گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ وہ ذات ہیں کہ جن کو اللہ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام کی دولت اور نعمت نصیب فرمائی، اور آپ کی وجہ سے دوسروں نے اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا. دوسرے اسلام میں داخل ہوئے تو مطلب یہ کہ آپ کی دوستی کام آئی ان کو. اور کئی شرف، کئی فضائل اللہ نے آپ کو عطا فرمائے. سب سے بڑی فضیلت صحابی رسول، جس کا قرآن میں ذکر ہے، اذ یقول لصاحبہ، یہ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے سورۃ توبہ کی. اذ یقول لصاحبہ، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے فرمایا. لصاحبی، صاحب کا معنی ساتھی، اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابی، حضور کے ساتھی، ساتھ رہنے والے، کمپینین. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ ملا حضور کا، اور جب ساتھ ملا تو ایسا ملا کہ جنگ میں بھی ساتھ اور امن میں بھی ساتھ، گھر میں بھی ساتھ اور باہر بھی ساتھ، اور زندگی میں بھی ساتھ اور فوت ہونے کے بعد بھی ساتھ. ہے نا کیسی خوبی؟ تمام غزوات میں ساتھ رہے، غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد ہو، مگر حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، میدان امن میں ساتھ ہیں. یہاں تک کہ جب کفار نے تنگ کیا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ مکہ چھوڑو اور مدینہ طیبہ کی طرف جاؤ. اس وقت اس کا نام تھا یثرب. مدینہ کا نام کیا نام تھا؟ یثرب کا معنی اچھا نہیں ہوتا، وبا والا، بیماری والا. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے اس نام کو بدل دیا. یثرب کی جگہ کیا رکھا؟ مدینہ طیبہ. آج تک وہی نام لیا جاتا ہے. اور حضور نے بھی فرما دیا کہ کوئی اب یثرب نہ کہے، چاہے شاعری میں یا نثر میں یا نظم میں جیسا بھی ہو، مگر یثرب کا نام استعمال کرنا منع ہے. کیوں؟ کہ نام بدل دیا گیا. جب نام بدل دیا گیا تو پہلا والا نام لینا ممنوع ہے. اسی لیے حضور نے بدلا نام کہ اب یہ نام نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ مدینہ طیبہ، طابہ، منورہ. تو مدینہ شریف ہجرت کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہجرتیں دو ہوئیں، ایک مکہ سے حبشہ جس میں حضرت سیدنا عثمان غنی نے حصہ لیا اپنی اہلیہ کے ساتھ، حضور کی صاحبزادی کے ساتھ. پھر عثمان غنی نے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف بھی ہجرت فرمائی. تو دو ہجرتیں آپ کو مل گئیں. اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے صاحب الہجرتین. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے مدینہ ایسی ہجرت کی کہ ویسی ہجرت کسی اور کو نہیں ملی. خوبی تو اسی کو کہتے ہیں نا. اب یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، جس کو کہتے ہیں اللہ کی دین. اللہ کی دین کیسے ملی اللہ کے رسول کو اور صدیق اکبر کو؟ کہ صدیق اکبر رضی اللہ نے جو ہجرت کی نا، ایسی ہجرت کسی کو نہیں ملی. حالانکہ بہت سے صحابہ نے ہجرت کی، مکہ شریف کو چھوڑا، مدینہ طیبہ کی طرف گئے، پھر وہیں مقیم ہوئے، مہاجرین کہلائے، انصار مدینہ کے ساتھ رہے. تو تقریباً سب بڑے بڑے صحابہ نے ہجرت کیا، سب نے کیا. مگر جس طرح کی ہجرت سیدنا ابو بکر صدیق کو ملی وہ کسی کو نہیں ملی. وہ کیسے؟ کہ اس ہجرت کے سفر میں صرف ایک اللہ کے رسول تھے اور ایک ابو بکر صدیق تھے. ہے نا یونیک بات، انفرادی جس کو کہتے ہیں، ہے نا. بھائی اتنے صحابہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے، وہ سب ہجرت والے مہاجر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مگر جس طرح کے مہاجر صدیق اکبر ہوئے، جس طرح کی ہجرت اللہ نے آپ کو دے دی، وہ تو ایسی ہجرت دی جس پر لوگوں کو رشک آئے کہ ایسا سفر جس میں سوائے اللہ کے رسول کے اور صدیق اکبر کے اور کوئی شامل نہیں ہے. اسی لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے یار غار، کہ غار میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، قرآن مجید میں الفاظ آ گئے. دو میں کا دوسرا غار کے اندر. تو دو میں کا دوسرا کون؟ ابو بکر صدیق. کیونکہ پہلا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور دوسرا مقام سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ قرآن میں آ گئی نا بات. اذ یقول لصاحبی، جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن، غم مت کرو، خوف مت کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں ذرا غور کرنا ہمیشہ کے لیے. اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اب اگر اس وقت آیت نازل ہوئی اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، وہ دو کون تھے؟ سن لیا نا آپ نے ابھی. ایک اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہی دو تھے نا، تاریخ یہی بتاتی ہے، تیسرے کا نام نہیں آتا۔ اس موقع پر غار کے اندر جو دو ہستیاں تھیں، وہ ایک اللہ کا رسول تھا اور ایک صدیق تھے۔ اب جو آیت شریفہ نازل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اپنے صاحب سے، صاحب یعنی ساتھی، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ صاحب سے ہے صحابی، اور صحابیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہو گئی جو نص قرآنی سے ثابت ہو رہی ہے۔ اب جو ان کو صحابی نہ مانے وہ کافر ہے، کیوں کہ اللہ فرما رہا ہے ان کو صحابی۔ اذ یقول لی صاحبی لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ فرمانا کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، تو دونوں میں کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے کون؟ ابو بکر صدیق۔ اب جن دونوں کے ساتھ اللہ ہو، ان کے ساتھ کوئی اور نہ ہو تو کیا غم ہے؟ آتی سمجھ میں بات؟ جن دو کے ساتھ اللہ ہو، ان دو کے ساتھ کوئی اور نہ ہو تو کوئی غم کی بات ہے؟ کیوں کہ سمجھدار بندہ کہے گا جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کسی کا کیا غم، کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو۔ آپ کو اگر پکی بشارت مل جائے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، پکی بشارت، تو پھر آپ کہو گے اب ہمیں کیا غم، اللہ ہمارے ساتھ ہے بس، اب دنیا ہمارے ساتھ نہ ہو، دنیا ہم سے راضی نہ ہو تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس تو بشارت آ گئی، ہمارے پاس تو خوشخبری آ گئی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ حضور نے ان سے یہ فرمایا اللہ کے حکم سے، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ اس وقت اللہ ان کے ساتھ تھا غار میں، تو کیا آج بھی اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے؟ کوئی کہے مجھے کہ نہیں اس وقت کہا تھا نا، تو کیا اس وقت کے کہے کو اللہ نے واپس لیا؟ کوئی بتا سکتا ہے قرآن میں کہیں کہ اللہ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا؟ نہیں بتا سکے گا نا۔ قرآن میں کہیں ایسی بات آئی کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ تھا اب نہیں ہے؟ نہیں آئی نا۔ تو عقل مند کے لیے یہی بات کافی ہے، یہ اشارہ کافی ہے، عقل مند را اشارہ کافی است، کیا کہ اللہ ان دونوں کے ساتھ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ ساتھ ہوگا۔ اللہ کو ان سے کوئی ہٹا نہیں سکتا اور ان کو اللہ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ اللہ دونوں کے ساتھ۔ اب دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، حالانکہ اللہ ساتھ ہے ان کے، اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے، ہمیشہ بھی ہے، مگر یہ نہیں فرمایا۔ قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں الفاظ۔ الفاظ کیا ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ تو دونوں کے اندر یہ خوبی موجود ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول کا کیا غم، ان کے ساتھ تو اللہ ہے، تو آپ فوراً کہو گے کہ صدیق اکبر کو بھی کیا غم، ان کے ساتھ بھی اللہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو نا یہ بات، کیونکہ آپ کہو گے میں قرآن کی روح سے کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ صدیق کے ساتھ اللہ ہے، کہنا اللہ خود فرما رہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے، رسول کی زبانی فرما رہا ہے۔ تو بولو میں اللہ کی بات مانوں گا یا تمہاری بات مانوں گا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، تو بولو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ صرف رسول اللہ کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے؟ رسول اللہ نے تو خود فرما دیا کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، تو پھر دونوں کے ساتھ اللہ ہی ہے۔ اس وقت بھی اللہ تھا جب آپ غار میں تھے، آج بھی اللہ ہے اور ہمیشہ اللہ ہی رہے گا۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ساتھ رفاقت بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول کی رفاقت کوئی کم بات ہے؟ وہ اللہ کے رسول جن کو ایمان لا کر ایک آدھا منٹ دیکھنے سے کوئی صحابی بن جاتا ہے، چاہے اس سے بھی کم دیکھا ہو، مگر ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ صحابی. اب آپ بتاؤ، جب کوئی صرف ایمان لا کر ایک لحظہ، ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے، حضور کو دیکھ لے، تو وہ غیر صحابی سے قیامت تک افضل ہو جاتا ہے. یہی ہے نا بات. عقیدہ کیا ہے اہل سنت و جماعت کا؟ کہ صحابی ہر غیر صحابی سے افضل ہے، چاہے کوئی کتنا متقی ہو، چاہے کوئی کتنا پرہیزگار، کتنا ہی اللہ کا ولی ہو، مگر وہ صحابی نہیں ہے. جب صحابی نہیں ہے تو وہ صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی صحابی ایک لمحہ اللہ کے رسول کی زیارت کر کے صحابی بن سکتا ہے تو صدیق اکبر کو تو وہ شرف ملا کہ جو ہر وقت ساتھ رہے. گھر میں ساتھ، باہر ساتھ، میدان جہاد میں ساتھ، میدان امن میں ساتھ، ہجرت میں ساتھ، غار میں ساتھ، یہاں تک کہ اب روز انور میں بھی ساتھ. اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب روز قیامت جب اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا تو میں اور صدیق اکبر بھی ساتھ ہی اٹھیں گے. یہ ہے شرف، یہ ہے سعادت کہ ایمان والا ہوگا تو سن کر خوش ہو جائے کہ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا خوبی ہے، کیا صفت ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. دنیا دار نے نہیں دی ان کو یہ صفت، صدیق اکبر کو کسی بندے نے نہیں دی، اللہ کی طرف سے ملی. اور صحابیت تو ہے ان کا عشق جو اللہ کے رسول کے ساتھ، اور فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق اکبر کے حوالے سے بے مثل ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حکم دیا کہ اپنے گھر سے کچھ لاؤ، جیسے کہ جہاد وغیرہ کے لیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج یہ موقع ہے، صدیق اکبر تو اکثر سبقت حاصل کر لیتے ہیں، یعنی میں کچھ پیش کرتا ہوں وہ مجھ سے زیادہ دے دیتے ہیں، تو آج میں ایسا کرتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ میں بازی لے جاؤں گا، میں جیت جاؤں گا. یہ کس کا خیال تھا؟ عمر بن خطاب، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، دوست تھے. تو جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا لاؤ اللہ کی راہ میں کیا دینا ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر پہنچ گئے. حضور نے پوچھا عمر سبحان اللہ آدھا سامان لے آئے؟ جی یا رسول اللہ. بہت اچھا، گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا رسول اللہ آدھا سامان گھر میں چھوڑ دیا میں نے. عمر فاروق نے کہا آدھا لے آیا ہوں اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا. ٹھیک. اتنی دیر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے. آؤ صدیق، کیسے آئے؟ کچھ لائے؟ ہاں یا رسول اللہ. کیا لائے؟ سب کچھ لے آئے. ہے سب کچھ؟ ہاں جی، گھر کا سارا سامان لے آیا ہوں. پوچھا پھر گھر میں کیا چھوڑا؟ عرض کیا گھر میں تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، فکر نہیں مجھے. گھر میں تو اللہ اور رسول کو چھوڑ دیا میں نے بس.
کتنا بڑا واقعہ ہے، کتنی بڑی محبت، عشق، فرمانبرداری. اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے یہ فرمایا کہ میں نے اس وقت سوچا کہ میں کبھی صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا. میں تو سوچ رہا تھا آج بڑھ جاؤں گا، تو میں آدھا سامان لے آیا. میں نے سمجھا کہ وہ تو کم لائیں گے، آدھا سامان تھوڑی لائیں گے شاید، مگر وہ تو پورا لے آئے. بڑی بات. اب اسی طرح یہ جو یار غار والا مسئلہ ہے، کتنا بڑا عشق ہے. آپ دیکھیں، مستند واقعہ ہے کہ جب غار میں داخل ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ آپ رک جائیے، پہلے میں آگے ہوں گا. اب دیکھیے ایک بات کو سمجھ رہے ہیں، عقیدے کی بات کو، عقیدے والی بات بتا رہا ہوں. عقیدے والی بات یہ ہے کہ بڑے سے آگے چلنا بے ادبی ہے، عالم کے آگے چلنا، پیر و مرشد کے آگے چلنا، ان کو پیچھے کر دینا، یہ بے ادبی ہے. یہ جانتے ہیں وہ لوگ جو طریقت سے آشنا ہوتے ہیں، مریدی والے جن کو بزرگوں کی صحبت ملی ہو، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، ہے نا. جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. رسول سے آگے نہ بڑھنا دو طرح کا ہے، اور اللہ کا ایک ہی طرح کا ہے. اللہ سے آگے بڑھنا تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر کوئی اپنا حکم لے آئے بس. باقی اللہ تو مجسم نہیں ہے، زمین پر تو نہیں ہے اللہ کہ کوئی کہے کہ جی میں اللہ سے آگے بڑھ جاؤں گا. نہیں، اللہ سے آگے بڑھنا تو یہ ہے کہ آپ اس کے حکم کو نہ مانو، اپنا حکم آگے لے آؤ. تو کوئی کہے گا آپ کو بھائی تم آگے بڑھ گئے اللہ سے، ہاں گناہ ہے. تو رسول سے آگے بڑھنا دو معنوں میں. ایک معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے دیں تو ان کے حکم کو پیچھے رکھ کر اپنی بات آگے رکھ دے کوئی، جس کو کہتے بات نہ ماننا. یہ ہو گیا آگے بڑھنا. اور ایک کیا ہے کہ اللہ کے رسول کہیں تشریف لے جا رہے ہوں، صحابہ بھی ساتھ ہوں، اب اس وقت کوئی صحابی حضور کے آگے ہو جائے، یہ بے ادبی ہو جائے گی. کیونکہ حضور تو زمین میں تشریف رکھتے ہیں نا، اللہ تو نہیں زمین پر چل رہا مگر رسول اللہ تو چل رہے ہیں. تو ان سے اگر کوئی آگے بڑھے گا تو بے ادبی ہو جائے گی. مگر میں عقیدے کی بات کیا بتا رہا ہوں کہ اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ یہ لگے کہ مجھے تو اس وقت آگے ہی ہونا ہے، اور اس آگے ہونے میں بے ادبی نہیں ہے، ادب ہے. اور ادب یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں آگے جاؤں گا تو میرے آگے جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوگی، ان کو راحت ملے گی. ابو بکر صدیق نے یہ سوچا کہ میں آگے جاؤں، تو حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پہلے داخل نہ ہونا غار میں. کیوں؟ کہا میں پہلے جاتا ہوں، ذرا جا کر جائزہ لیتا ہوں، کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں ہے، کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں جس سے آپ کو نقصان پہنچے. تو یعنی کہ اپنے نقصان کے اوپر اللہ کے رسول کے نقصان کو فوقیت دی کہ ان کا نقصان ہوگا تو اچھی بات نہیں ہے. ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے. تو خود پہلے گئے، دیکھا کہ وہاں پر سوراخ ہے، غار میں کیا ہے؟ سوراخ. ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ اپنی چادر اتاری، پھاڑا، ٹکڑے ٹکڑے کیے اور سوراخوں کو بند کر دیا. ایک سوراخ، دو سوراخ، تین سوراخ بند کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے دی کہ تشریف لے آئیے یا رسول اللہ. آ گئے. اور ویسے بھی جب راستے میں آ رہے تھے نا تو ابو بکر صدیق ہوشیار اور محتاط ہو کر چل رہے تھے آگے آگے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے. ادھر سے تو کوئی نہیں آ رہا دشمن، ادھر سے تو کوئی نہیں آ رہا دشمن، یعنی تاکہ میں حفاظت کے لیے ساتھ رہوں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے غار میں، تو چادر ختم ہو گئی، سوراخ بند ہو گئے.
اور چادر اب ختم، کپڑا ختم. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اپنی ایڑی ہوتی نا پیر کی، وہ رکھ دی سوراخ پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ آپ آرام فرما لیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرماؤ گے. اب وہ جو ایڑی رکھی ہوئی تھی وہاں سے ایک سانپ نے سر نکالا، باقی تو سوراخ بند تھے، وہ تو کپڑا لگا ہوا تھا اس میں، وہاں سے تو اندر نہیں آ سکا. اور یہاں ایڑی لگی ہوئی تھی ابوبکر صدیق کی، اس پہ ڈنگ مارا اس نے. ابوبکر صدیق نے ضبط کیا، پھر اس نے ڈسا، پھر ابوبکر صدیق نے ضبط کیا، پیر نہیں ہٹایا کہ اگر پیر ہٹاؤں گا تو یہ اندر آ جائے گا. جب بہت ضبط کیا تو پھر ضبط نہ ہو سکا تو آنکھوں سے آنسو بہے. آنکھوں سے آنسو بہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ کیا بات ہے. کہا یا رسول اللہ کوئی چیز ہے، کوئی جانور ہوگا، اس نے پیر پر ڈس لیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا پیر ہٹاؤ. ہٹا دیا. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لے کر پیر پر لگا دیا، درد غائب ہو گیا. یہ واقعہ بہت مشہور ہے غار کے حوالے سے. اس کا نام ہی پڑ گیا غار ثور، سانپ والا غار. آج تک موجود ہے. جو لوگ جا سکتے ہیں وہ جاتے بھی ہیں وہاں. ہر ایک بندہ تو نہیں جا سکتا ہے، بہت اونچائی پر ہے، مگر غار ثور موجود ہے وہاں، مکہ شریف. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی محبت ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. ایسے محبت کی تو بہت سی مثالیں ہیں. ایک اور مثال بتا رہا ہوں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے اپنے پاس معراج کے سفر پر بلایا تو کفار نے مذاق اڑایا، مشرکین نے تبسخر کیا، یقین نہیں لائے کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. چلے گئے کہاں؟ ابوبکر صدیق کے پاس. شامت آ گئی تھی ان کی. یہ نہیں پتا تھا کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں. وہ تو عاشق رسول ہیں، ان کے پاس جائیں گے تو مار کھائیں گے اور کیا کریں گے. چلے گئے وہاں. جا کے ان کو کہا کہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رسول جن کو آپ رسول مانتے ہو، وہ آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو تو رات کے قلیل حصے میں اللہ نے اپنے پاس بلایا، سیر بھی کرا لی آسمانوں کی، اور رات ہی کے حصے میں یہ تمام سیر سے فارغ ہو کر میں واپس بھی آ گیا ہوں، اور نشانیاں بھی بتا رہے ہیں، وہ علامات بھی بتا رہے ہیں. وہ آپ کہو آپ بھی کیا مانتے ہو اس بات کو؟ کہا اگر وہ اس سے بھی آگے کچھ کہیں تو میں اس کو بھی مانتا ہوں. ایسا جواب دیا. کہا تم یہ بات کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول اگر اس سے بھی بڑھ کر کوئی بات کہیں تو ان سے سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کچھ بھی معجزہ کیسا بھی ہو عطا فرما سکتا ہے. تو یہ بھی ایک معجزہ ہے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزہ ہے، یعنی وہ ایسا معجزہ ہے کہ وہ خلاف معمول ہے، ہو نہیں سکتا کسی سے. تو معجزے پر ایمان ہے نا. صدیق اکبر نے مان لیا اور ان کو کہا صحیح ہے. اس پر اللہ کے رسول نے جب اطلاع پائی کہ صدیق اکبر نے تو تصدیق کر لی، اس پر حضور نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی قحافہ صدیق ہو گئے، سچے، سچ بولنے والے، کہ انہوں نے تصدیق کر لی تو صدیق ہو گئے. اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا مشہور نام ہو گیا ہے، ابو بکر صدیق یا صدیق اکبر. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آ گیا صدیقین، صدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے، جو صدیقین میں سے ہیں، جو شہداء میں سے ہیں،
جو صالحین اولیاء اللہ میں سے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جب صدیقین پر اللہ کا انعام ہے تو صدیقوں میں سب سے بڑھ کر صدیق تو ابوبکر ہیں جو صدیقوں کے پیشوا ہیں. تو ان پر تو بدرجہ اولا انعام اللہ کا نازل ہے اور اللہ کا انعام نازل ہوتا ہی رہے گا. تو یہ محبت کی مثالیں ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک بڑے عاشق رسول جو صحابی ہوئے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ غلام تھے ایک یہودی کے, لیکن ان کا دل تڑپتا تھا اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں. ابوبکر صدیق کو پتہ چل گیا. اب دیکھیں عاشق ہو تو ایسا ہو. بلال حبشی عاشق ہیں مگر ایک عاشق دوسرے عاشق کی مدد کر رہا ہے. یعنی جب یہ دیکھ رہا ہے کہ میں جس کا عاشق ہوں یہ بھی اسی کا عاشق ہے. بات تو یہ ہوئی نا, دوستی اس کو کہتے ہیں. پھر یاری اس کا نام ہے, اخلاص اس کا نام ہے کہ میں بھی اللہ کے رسول کا عاشق اور یہ بھی اللہ کے رسول کے عاشق. تو ابوبکر صدیق نے جب دیکھا کہ بلال تو یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی آزاد کرا دے تو اچھی بات ہے, میں تو پھنسا ہوا ہوں غلامی میں یہودی کے, یہ کیوں مجھے چھوڑے گا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابوبکر آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ آپ اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں حضرت بلال حبشی کو اس یہودی آقا سے خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. اچھا, بہت اچھی بات ہے. فرمایا حضور نے, کیا فرمایا کہ ابوبکر تمہارا خیال اچھا ہے, ایسا کرو کہ تم بھی یہ کوشش کر لو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاتا ہوں, ہم دونوں مل کر حضرت بلال کو وہاں سے آزاد کروا لیتے ہیں. میں بھی کچھ مال دے دیتا ہوں, تم بھی اپنا مال دے دو, اور یہودی اس کا جو سردار ہے بلال کا مالک بنا ہوا ہے اس کو پیسے دے دو تاکہ وہ ان کو چھوڑ دے. تو ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا, یا رسول اللہ صدیق بھی آپ کا ہے اور اس کا مال بھی آپ کا ہے. میں تو صرف آپ سے اجازت مانگنے آیا, آپ کا مال لینے نہیں آیا. میرے پاس جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا تو ہے. اس کو کہتے ہیں محبت, اس کو کہتے ہیں عشق. تو سیکھنا ہو تو ایسی ہستیوں سے سیکھنا چاہیے. محبت سیکھنا ہو ایسوں سے سیکھو, عشق سیکھنا ہو ایسوں سے سیکھو, وفاداری سیکھنا ہو ایسوں سے سیکھو, ایمان سیکھنا ہو تو ایسوں سے سیکھو, اسلام سیکھنا ہو تو ایسوں سے سیکھو. دیکھیں نا صدیق اکبر کتنی خوبیاں سمیٹے ہوئے ہیں, کہاں کہاں سے. یہ تو میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت ہی نہیں ہے, ورنہ ایک پر ایک حدیث کا واقعہ, ایک پر ایک تاریخ کا واقعہ صدیق اکبر کے حوالے سے موجود ہے. قرآنی آیات ہی اتنی نازل ہوئی آپ کے بارے میں کہ ایک ایک کر کے پڑھتا رہوں تو محفل سے بھی اوپر ٹائم چلا جائے گا. احادیث اتنی ہیں کہ ایک کے بعد ایک حدیث بیان کرتے رہیں تو وقت اوپر ہو جائے گا. تو ہمیں تو صرف جامع بات کرنی ہے تاکہ پتہ چل جائے. تو صدیق اکبر نے جو بات کہی وہ کتنی بڑی کہی, یا رسول اللہ مجھے صرف آپ کی اجازت لینا تھی بس, تاکہ اس میں برکت شامل ہو جائے. اب ایک بات اور معلوم ہو رہی ہے عقیدے کی, کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت آ کے لی صدیق اکبر نے. حالانکہ یہ کام تو نیک تھا, کر سکتے تھے, کوئی برائی بھی نہیں تھی اس میں. بھائی اللہ کی راہ میں کسی کو آزاد کرانا ہے نا, تو غلام آزاد کرانا بہت بڑی نیکی تھی. صحابہ نے جن کو اللہ نے مال دیا تھا, عثمان غنی ہوں یا کوئی بھی ہوں, انہوں نے کئی غلام آزاد کیے اللہ کی راہ میں. تو یہ تو بڑی نیکی تھی. مگر عقیدے کی بات کیا معلوم ہو رہی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں یہ قدم جو اٹھانے جا رہا ہوں اگر اللہ کے رسول سے جا کر اجازت لے لوں, طلب کر لوں اور حضور خوش ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا.
میرا مال بھی قبول ہو جائے گا اور میری جان بھی قبول ہو جائے گی, میرا ایمان بھی قبول ہو جائے گا اور میری یہ کوشش بھی قبول ہو جائے گی. مقصد یہ تھا. دیکھو جیسے میں واقعہ بیان کر رہا ہوں مثال کے طور پر, جب سمجھانا ہو تو مختلف مثالیں آتی ہیں. ایک صحابی کی والدہ کا انتقال ہوا, سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب انتقال ہو گیا ماں کا, ان کو خیال آیا کہ میں ماں کی طرف سے کوئی صدقہ کروں اللہ کی راہ میں ثواب کے لیے. اب صدقہ کرنا ہے, نیکی ہے. اگر اللہ کے رسول نہ بھی پوچھتے کر لیتے تو کر تو سکتے تھے نا, مگر انہوں نے کیا کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. حدیث پاک موجود ہے صحیح بخاری شریف اور بھی کتابوں میں. پہنچے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا. اچھا, اللہ مغفرت فرمائے. اے اللہ کے رسول, میں اپنی ماں کے لیے کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جو اس کو ثواب ملتا رہے, کیا کروں؟ حضور سے پوچھ رہے ہیں. بھائی خود بھی تو کر سکتے تھے نا. عقیدے کی بات میں نے کیوں کہا کہ عقیدہ یہ ہے کہ ان کو ایسا لگا کہ پوچھنے میں برکت آ جائے گی. میں اپنی طرف سے کروں گا وہ بھی ہے, وہ بھی نیکی ہے, مگر اللہ کے رسول سے پوچھ کر کروں گا تو نیکی پر نیکی ہو جائے گی, نور پر نور ہو جائے گا, نور علی نور ہو جائے گی. بات یہ سمجھنے کی بات عقل مند کے لیے بھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا تم ماں کے لیے صدقہ کرنا چاہ رہے ہو ثواب کے لیے, چلو پانی کرو. الماء, حضور نے فرمایا پانی. کیا کیا انہوں نے؟ کنواں کھدوا دیا. کنواں کھدوا کے نام رکھ دیا بیر ام سعد, سعد کی ماں کا کنواں, یعنی سعد کی ماں کے لیے ہے. حاضر بیر ام سعد, یہ لکھوا دیا, یہ کنواں ام سعد کے لیے. اب اللہ کے رسول بھی پانی پیتے رہے, صحابہ کرام بھی پانی پیتے رہے, خود سعد بھی پانی پیتے رہے, اور ثواب پہنچتا رہا سعد کی ماں کو. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ تو خود بھی یہ کر سکتے تھے, مگر گئے کدھر؟ اللہ کے رسول کی خدمت میں کہ حضور آپ فرما دیں, میں کیا کروں؟ جو آپ فرمائیں گے وہی کروں گا. بس آپ کی زبان اقدس سے جو نکلے گا نا میرے لیے وہی کافی ہے, بس وہی کروں گا چاہے کچھ بھی ہو. اب حضور کچھ اور فرما دیتے تو وہ بھی کر لیتے ہو, مگر حضور نے فرمایا پانی کی قلت تھی نا اس وقت, تو پانی کی قلت تھی تو حضور نے فرمایا پانی کا کنواں کھدواؤ. بھائی ضرورت اس بات کی, تم ثواب کا کام کرنا چاہ رہے ہو تو کرو. اب بعض اوقات کوئی مسجد میں سپارے رکھتا ہے, کوئی جائے لاتا ہے, جائے نماز پر جائے نماز, جائے نماز پر جائے نماز, سپاروں پر سپارے, سپاروں پر سپارے. وہ تو صحیح ہے, مگر سوال یہ ہے کہ مسجد کے اندر خالی جائے نماز اور سپاریوں کی ضرورت تو نہیں ہوتی. مسجد میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کہیں بتی کی ضرورت, کہیں پنکھے کی ضرورت, کہیں پانی کی مشین کی ضرورت, کہیں واٹر کولر کی ضرورت, کہیں دری کی ضرورت, کہیں جھاڑو کی ضرورت. مثال دے رہا ہوں نا. تو ایک خاتون اللہ تعالیٰ ان کو بڑی برکت دے, وہ پہلے یہاں ہوتی تھی پاکستان میں, وہ بار بار جانماز پیش کرتی تھی. میں نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے, آپ کو اللہ بہت برکت دے, مگر آپ یہ کیا کرو کہ پوچھ لیا کرو کہ کیا ضرورت ہے مسجد میں کچھ دینا چاہتی ہوں. تو جو ضرورت ہوگی وہ ضرورت کی چیز آپ دے دو گی تو زیادہ اچھی بات ہوگی. کہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے. یہ ہے بات. تو یہ واقعے سے واقعی بات یاد آئے گی تو میں نے آپ کو بتایا واقعے سے واقعہ کہ انہوں نے حضور سے جا کر پوچھا کہ میں کیا کروں اپنی ماں کے ثواب کی. تو ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ حضرت بلال حبشی کو آزاد کرانے کے لیے یہودی کے پاس پہنچ گئے. کتنے پیسے چاہیے؟ کہا کس بات کے؟ بلال حبشی کو آزاد کروانے آیا ہوں. ارے ان کو آزاد کرا کے کیا کراؤ گے؟ حبشی غلام ہے, یعنی حبشی غلام ہے, تم کو کیا ملے گا پیسے خرچ کر کے ان کے لیے؟ اس نے اپنے دماغ سے سوچی نا بات. وہ تو کم عقل بندہ تھا, ان کے پاس نہ ابوبکر صدیق کے جیسی فراست, نہ ابوبکر صدیق کے جیسی سخاوت, نہ ابوبکر صدیق کے جیسی صداقت. وہ کہاں سے ایسی بات سوچتا موٹی عقل والا بندہ؟ تو اس نے کہا ان کے پیچھے کیوں پیسے لگا رہے ہو,
کیا کرو گے چھڑوا کر ان کو؟ کہا یہ بات کو چھوڑ دو تم، میں کیا کروں گا اور کیا نہیں کروں گا، تم یہ بتاؤ پیسے چاہیے تو بتاؤ کتنے پیسے چاہیے تاکہ میں آزاد کراؤں؟ کہا اتنے دے دو۔ ابوبکر صدیق نے دے دیا، حضرت بلال حبشی کو آزاد کرا دیا اللہ کے۔ یہ وہی بلال حبشی ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، فرمایا اے بلال، میں رات کو سفر معراج پر گیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کا مشاہدہ کرایا، جنت کا مشاہدہ کرتے ہوئے مجھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، جب قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی میں نے دیکھا کہ میرے آگے آگے آپ چل رہے ہو وہاں پر۔ اے بلال تم کون سا عمل کرتے ہو کہ تم جنت پہ وہاں چل رہے تھے مجھ سے پہلے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہے، یہ عاجزی ہے۔ یا رسول اللہ میرے پاس تو کیا عمل ہے جو میں بتاؤں آپ کو کہ جس کی وجہ سے میں جنتی ہو جاؤں؟ کہا نہیں بلال کوئی تو ہوگا عمل، کچھ تو ہوگا، صحابہ تو اتنے سارے مگر تم جنت میں مجھے نظر آئے چلتے ہوئے، تمہارے قدموں کی آہٹ نظر آئی، دیکھا تو تم تھے۔ مشاہدہ جو میں نے کیا، اللہ نے مشاہدہ کروایا نا جنت کا پہلے سے ہی، تو دیکھا کہ آپ چل رہے ہو۔ تو کہا یا رسول اللہ بس اتنا ہے کہ میں جب وضو کرتا ہوں نا نماز کے لیے تو میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کرتا ہوں نفل۔ حضور نے فرمایا یہی وجہ ہو سکتی کہ نماز کے لیے یا رسول اللہ وضو تو کرنا ہی پڑتا ہے، وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہو سکتی، مگر میں یہ کر لیتا ہوں کہ وضو تو وضو ہے ہی، نماز تو پڑھوں گا ہی پڑھوں گا، فرض نماز فجر پڑھوں یا ظہر پڑھوں یا عصر پڑھوں یا مغرب پڑھوں یا عشاء پڑھوں، مگر میں یہ کر لیتا ہوں کہ اس نماز سے پہلے 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو ادا کر لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ وجہ ہو سکتی، اور مؤذن رسول کا لقب مل گیا، خطاب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ اے بلال آپ کی جو اذان ہے نا وہ ایسی اذان ہے کہ فرش والے تو فرش والے، عرش والے انتظار کرتے ہیں، انسان تو انسان، فرشتے انتظار کرتے ہیں۔ اچھا بلال حبشی جو تھے نا وہ حبش کے رہنے والے تھے، عرب کے نہیں تھے وہ، تو لہجوں میں فرق آتا ہے، ایکسنٹ لہجہ، جو بالکل فصیح عربی بولتا ہو اس کا لہجہ اور ہوگا، جو کوئی عام بندہ ہو جس نے عربی سیکھ لی ہو عربی بولے گا اس کا لہجہ اور ہوگا، کیونکہ وہ عرب نہیں ہے نا۔ تو حضرت بلال عربی حبشی جو ہیں وہ عربی نہیں تھے، عربی نسل نہیں تھے، وہ حبشی نسل تھے۔ تو اذان جب دیتے تھے تو وہ جس طرح سے کوئی الفاظ حلق سے مخارج سے ادا کرتا ہے اس طرح ادا نہیں ہو سکتا تھا، تو صحابہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیا یا رسول اللہ اگر اذان کے لیے آپ کسی اور کو مقرر کر دیں جس کی فصاحت، بلاغت، آواز یا لب و لہجہ، خوش الہانی حضرت بلال سے بھی کوئی اچھی ہو تو اس کو آپ مقرر کر دیں۔ حضور نے فرمایا آپ کو نہیں پتہ بلال جس عشق میں اذان دیتا ہے وہ تو فرشتے انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان کے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں اس بات کا ذکر کیا ہے اپنے اشعار میں کہ بلال حبشی کی اشہدو، اس اشہدو سے جو خالص اشہدو ہے، ان کے زبان سے جب وہ لفظ نکلتا ہے اسہڑے کر کے نکلتا ہے تو فرمایا وہ اسہڑے جو ہے وہ اشہدے سے زیادہ بہت اچھا ہے، کیونکہ عشق میں نکل رہا ہے، نیک نیتی میں نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ میرے خاندان کے بزرگ عارف باللہ صوفی سے عبد الغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا خدا دیکھتا ہے یہ نیت ہماری، خدا دیکھتا ہے یہ نظائر ہمارا، نظائر غنی کا ہے دل لو سے دنیا سے خالی، رحمت اللہ تعالی پر ہمارے غنی کا دل جو ہے نا دنیا کی محبت سے خالی ہے،
دنیا کی محبت کا کام نہیں ہے وہاں پر. غنی کا ہے دل لو سے دنیا سے خالی، یہ میراث ہے اور یہ دولت ہماری، یہ میراث ہے اور یہ دولت خدا دے، یہ نیت نہ ظاہر ہمارا نہ صورت ہماری. بس یہیں پر یہ ختم کر رہا ہوں. اب آخری جو بات ہے وہ وفات شریفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ تو آپ نے کل بھی سنا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وقت وصال دنیا سے رخصتی کا وقت آ رہا تھا اور آپ بیمار ہوئے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا تھا. کیا حکم دیا تھا؟ نماز پڑھاؤ، امامت کراؤ. اس وقت حضرت عائشہ نے کیا عرض کیا تھا؟ یا رسول اللہ میرے باپ تو بہت کمزور دل کے ہیں، یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائیں کسی اور کا نام لے لیں. فرمائے نہیں، انہیں کو کہو. صدیق اکبر نے امامت کروا لی. تو یہ تو زندگی میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مصلی پر کھڑا کر دیا اور فرما دیا. ایک بات جو میں کہنا بھول گیا بیچ میں، جو آج کا موضوع بھی تھا، کہ افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق، افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کرام تمام نبیوں علیہ السلام کے بعد افضل بشر ابوبکر صدیق ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے، سنی کا عقیدہ ہے. عقیدہ یہ نہ ہو تو پھر وہ سنی نہیں ہے، وہ سنی ہے. سنی کا مطلب سن بھی سمجھتے ہو نا آپ؟ سن کہتے ہیں اس کو جس کو کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا کچھ بھی. جیسے کہتے ہیں بھائی انجیکشن لگا دیا، ہاں لگا دیا. سن ہو گیا نا؟ ہاں ہو گیا. دانت میں انجیکشن لگا دیا، ہاں لگا دیا. سن ہو گیا، ہاں ہو گئی جگہ. تو وہ سنی ہوگا، وہ سنی نہیں ہوگا جو سنی کہلاتے ہیں اہل سنت. تو اہل سنت کا سنی ہونے کے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ تمام انبیاء کے بعد بشر میں جن کا مقام افضل ہے، اعلیٰ ہے، وہ ابوبکر صدیق ہے. یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر سنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس پر اتفاق ہے عالموں کا، فاضلوں کا، صوفیوں کا، فقہا کا، محدثین کا، مفسرین کا، اولیاء اللہ کا، سب کا اس پر عقیدہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد افضل البشر ہے. یہ بات کہنے سے رہ گئی تھی جو میں نے کہہ دیا. رسول پاک پہ بھیجا خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا ہے کہ میرے والد گرامی کون؟ ابوبکر صدیق. دیکھیں ابوبکر صدیق کو جو میں نے خصوصیات گنوائی نا، ان میں سے کیا کیا خصوصیات آپ نے سنی؟ صحابیت کی، اور ایک ہے رشتہ داری کی. رشتہ داری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات میں سے سب سے پیاری زوجہ جو تھیں وہ تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عائشہ صدیقہ بیٹی تھی ابوبکر صدیق کی. تو ابوبکر صدیق کیا ہوئے؟ خسر ہوئے نا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو ہم سسر بھی کہتے ہیں اور خسر بھی کہتے ہیں، ایک ہی بات ہے. یہ رشتہ ہو گیا. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کی خصوصیت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اور بھی ازواج محترمات موجود تھیں، مگر جب پردہ فرمایا تو ام المومنین عائشہ کی گود میں پردہ فرمایا حضور نے، ان کے حجرے میں پردہ فرمایا. وہ ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی. اسی حجرے میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آج موجود ہیں، آرام فرمایا. اور اسی حجرے میں ابوبکر صدیق بھی آرام فرمایا.
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بالوحی حضور نے ان سے نکاح فرمایا. وہ یہ فرماتی ہیں کہ میرے والد ابوبکر صدیق کی علالت کی ابتدا یعنی بیماری کی. کل بھی یہ بات ہو رہی تھی نا کہ کبھی بھی بیماری کے بارے میں یہ مت سوچنا کہ بیماری اس کو آتی ہے تو اس کو کیوں آتی ہے, اس کو نہیں آنے چاہیے, وہ تو اتنا اللہ والا ہے. نہیں, بیماری بیماری ہے. ابوبکر صدیق کو بیماری ہوئی. فرما رہی ہیں کہ 7 جمادی الاخر پیر کے روز آپ نے غسل کیا تو ٹھنڈ تھی, سردی, تو آپ کو بخار آ گیا اور بخار میں آپ مبتلا ہو گئے. جیسے ٹھنڈ لگ جاتی نا, آج بھی ہو جاتا ہے. 15 دن تک آپ علیل رہے, طبیعت آپ کی خراب رہی بخار میں. اور یہی آپ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنا تھا کہ آپ کو بھی بخار آیا تھا, آپ کو بھی درد سر ہوا تھا. بلکہ حدیث پاک تو یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا ایک مرتبہ تو صحابی آئے آپ کے پاس, غالباً حضرت عمر یا کوئی اور ہوں گے, ابھی نام میرے ذہن میں آ نہیں رہا برابر. انہوں نے آ کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی تپ رہی تھی بخار سے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو سخت بخار ہے. کہا ہاں مجھے بخار ہوتا ہے. کہا آپ کو بخار ہوتا ہے؟ کہا بخار مجھے ایسا ہوتا ہے جیسے تم جیسے 2 آدمیوں کو. پھر حضور نے فرمایا اس پر ان صحابی سے کہ جب بخار آتا ہے کسی کو تو اس کے گناہ بخار سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑ جائیں, ایسے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں. یہ عام بات فرمایا. حضور کا تو گناہ سے کوئی تعلق نہیں, لیکن مثال بتائی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بخار آیا اور 15 دن تک آپ علیل رہے. اس دوران میں آپ نماز کے لیے بھی گھر سے باہر تشریف نہیں لے جا سکے. آخر کار اسی بخار کے دوران میں 63 سال کی عمر شریفہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک آخری وقت دوران بیماری اور پھر انتقال کے وقت 63 سال تھی. ابوبکر صدیق کی بھی 63 سال تھی, 63. کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہوتی ہے, مگر 63 سال کی عمر میں آپ کا دنیا سے پردہ ہوا. 2 سال اور کچھ 2 ماہ کے قریب آپ کی خلافت رہی اور 22 جمادی الثانی, جمادی الآخر اور جمادی الثانی ایک ہی بات ہے. 22 جمادی الثانی کو سن 13 ہجری میں آپ نے وفات پائی. اور وفات سے پہلے آپ نے ایک وصیت کی, بڑی شاندار وصیت ہے. وصیت یہ کی کہ دیکھو میرا جنازہ لے جا کر بارگاہ رسالت میں رکھ دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف میں رکھ دینا اور اجازت طلب کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے, جنازہ آیا ہوا ہے اور اجازت چاہتا ہے, یعنی میری طرف سے اجازت مانگنا, اجازت چاہتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ روضہ انور میں آپ کی قدموں میں دفن ہو جائے. تو اگر تو اشارہ ہو گیا تو ٹھیک, اور اگر کوئی اشارہ نہ ہوا تو مجھے جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دینا. جنت البقیع تو ہے ہی, بڑے بڑے وہاں پر ہے, میں بھی وہیں جاؤں گا. تو آپ کے وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ لے جا کر رکھ دیا لوگوں نے اور یہی وصیت دہرائی, یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے آپ کی بارگاہ میں, اجازت چاہتا ہے اس کی طرف سے, آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے پاس دفنا دیا جائے, نہیں تو جنت البقیع میں لے جائیں گے ہم. تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملاؤ, دوست کو دوست سے ملاؤ, غم الحبیب الی الحبیب, دوست کو دوست سے ملا دو. بس اب یہ اشارہ تو تھا, اس سے بڑا اشارہ اور کیا ہوگا. دروازہ کھل گیا, ابوبکر صدیق کو وہاں پر دفنا دیا گیا. تو یہ ہے آپ کے وفات شریفہ اور آپ کے فضائل کا بیان. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, آپ کے مرقد انور پر رحمتیں نازل ہوں. آمین اللہم یا رب العالمین. ببرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے صدیق اکبر پہ لاکھوں سلام, پیارے عشق احمد
کے مظہر پہلا عشق احمد کے مظہر یار غار نبی جانثار نبی. اس کی تشریح کی ضرورت یوں نہیں ہے کہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. یار غار کے بارے میں سن لیا آپ نے اور جانثاری کے بارے میں بھی سن لیا. یار غار نبی جانثار نبی صدق و ایمان کے گوہر الا پیارے صدیق عشق احمد کے علمی قادری رحمت اللہ علیہ. میں 2 اشعار پڑھ رہا ہوں. اشعار طویل ہے، وقت اجازت نہیں دیتا. جس کو شوق ہو والد ماجد کی کتاب تحفہ علمی جس کے صفحہ نمبر 24 پر یہ سلام موجود ہے، اس میں سے دیکھ کے پڑھ سکتا ہے. والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا سلام اور ان کی لکھی ہوئی کتاب. علمی قادری با ادب سب کہیں پیارے صدیق اکبر پہلا پیارے عشق احمد کے مظہر نعرہ مارے جو بھی یا صدیق کا. والد ماجد کے اشعار ہیں اس سلام کے بعد جو لکھے ہوئے. نعرہ مارے جو بھی یا صدیق کا تو جگر پھٹ جاتا ہے زندیق کا. زندیق کہتے ہیں اس کو جو دین سے نکل جانے والا ہو، گمراہ بندہ. نعرہ مارے جو بھی یا صدیق کا تو جگر پھٹ جاتا ہے زندیق کا. صدق صدیقی جسے حاصل ہوا مل گیا جذبہ اسے توفیق کا. رحمت یزداں سے نیکی پر ملے. رحمت یزداں اللہ، یزداں مانے اللہ. فارسی میں اللہ کے لیے یزداں کا لفظ استعمال کیا جاتا. رحمت یزداں سے نیکی پر ملے حسن حق سے بھی صدا توثیق کا. یعنی توثیق مستند سند. عشق صدیقی اے علمی قادری رحمت اللہ علیہ. عشق صدیقی اے علمی قادری نور ہے ایمان کی تصدیق کا. سلطان کربلا کو ہمارا سلطان امت کے پیشوا کو ہمارا رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر ملت کے مقتدا کو ہمارا سلطان امت کے پیشوا کو پڑھ کر درود ادب سے غلام حزیں تو کہہ رحمت اللہ علیہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. سلطان امت پیشوا کو یا حسین ابن
ابن علی آپ سر کا صدقہ آپ کے جو دو سخا آپ کے بذل و عطا آپ کے گھر کا صدقہ آپ کے صبر و رضا فتح و ظفر کا صدقہ آپ کے جو سخا آمین. قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے میں آج خلیفہ اول حضرت سیدنا عبداللہ ابن ابی قحافہ المعروف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہوا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کل انشاءاللہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب یعنی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہوگا. آپ کی شہادت کا مختصر تذکرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کل بھی حاضری کی توفیق عطا. نیاز حسینی کے لیے خادمین حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. مجھ گناہگار کے صحت شفا کے لیے، یاسین قادری کے بیٹے کی صحت کے لیے، صفیہ محمد آصف جو ڈائلیسس پر ہیں ہاسپٹل میں ان کی صحت کے لیے، اور منیر احمد کے صحت شفا کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے، رفیق احمد نے نئی دکان لی اس میں خیر و برکت کے لیے، اور فریدہ کے صحت شفا کے لیے، نوکری کے لیے دعا، گھر کی تعمیر کے لیے دعا، والد کی مغفرت کے لیے دعا، اور قرآن پاک یاسین شریف اور والدہ اور والد کے ازالت صاحب کے لیے منیر احمد قادری کی طرف سے جو پیش کیا گیا اللہ قبول فرمائے. یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی محمد وعلی آلہ. یا اللہ یا رحیم یا رحمان قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کی حاضری خواتین و حضرات چھوٹوں بڑوں کی طرف سے قبول فرما. بقیہ مجالس کی حاضری نصیب فرما. جو کچھ پیش کیا گیا ہے اس کو حضور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر فرما. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما. بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما. ہمارے مرشدان پاک کے ارواح کو ثواب پہنچا. عزیز و اقارب اور پیر بھائیوں بہنوں کے ارواح کو ثواب پہنچا. ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل. اس حاضری کے وسیلے سے ہمارے گناہ و خطاؤں کو بخش، ہماری بیماریوں کو دور کر، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر. اے اللہ جو اسپتال میں ہیں، گھروں میں ہیں، بیمار ہیں، ان کو شفا دے دے. شہدائے کربلا کا صدقہ اے اللہ ان کو صحت کاملہ، وباؤں کو دور فرما. بے اولاد کو نیک اولاد عطا کر، تندرست نیک اولاد نرینہ عطا کر. بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر. شہدائے کربلا کے صدقے میں ہر بچی بچے کے گھر کو آباد کر. نیک صحیح العقیدہ رشتہ عطا کر. یا اللہ آنے جانے والے کو حفظ و امان میں رکھ. مرشدان پاک کے جان ایمان کا فیض عطا کر. ملک شہر سے فتنہ فساد دور فرما. امن و امان کی توفیق عطا کر. صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.